बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम पाकिस्तान के साथ नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कदीर। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद शफीक मुगल साहब, एस्ट्रोलॉजर हैं। आज कुछ इनसे बातें करनी है जी, खान साहब के हवाले से और नून लीग के हवाले से। नून लीग मुज़ाकरात के लिए खान साहब को हाथ बढ़ा रही है, मगर खान साहब कहते हैं कि मैंने इनसे मुज़ाकरात नहीं करने। खान साहब ने किन से मुज़ाकरात करने हैं, वो शफीक साहब ही बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। भट्ट साहब क्या हाल है? ठीक ठाक है सर अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं, ठीक ठाक हैं? जी, अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं। सर अब मुलाकातों का सिलसिला इसी तरह स्काइप पे ही जारी रहेगा आपके साथ। और सर खान साहब की आज एक बड़ी स्टेटमेंट आई है कि जी मैंने सिर्फ मुज़ाकरात करने हैं तो आर्मी चीफ से या DGI ISI से। अब इसके ऊपर आगे क्या होने वाला है? क्या क्या खान साहब इनके साथ मुज़ाकरात करेंगे? क्या नून लीग की तरफ भी कुछ थोड़ा सा वो होंगे? क्योंकि खान साहब के जो फैन फॉलोइंग है वो नून लीग के सख्त खिलाफ है। क्या खान साहब नून लीग की तरफ जाते नजर आ रहे हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया भट्ट साहब, अपने गुफ्तगू का मौका दिया। तो एक्चुअली भट्ट साहब, हम पॉलिटिकल सिनेरियो से हटके हम तो बात करेंगे हमारी एस्ट्रोलॉजी की। एस्ट्रोलॉजिकल जो पोजीशंस है इस वक्त, सियारों की जो पोजीशन है मेरे सामने, मेरा लैपटॉप खुला होता है, हम तो इसको जायचा पढ़ते हैं, जायचा देखते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे दो एंड पे जायचे आ जाते हैं। एक तो हम टिपिकली इमरान खान साहब का जायचा पढ़ते हैं, और दूसरा हमारे पास फिर पार्टी एंड पे आ जाता है कि हम PTI का जायचा पढ़ें कि पार्टी की क्या पोजीशन है, इमरान खान साहब की क्या पोजीशन है, ठीक है, और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स क्या कहती है। तो ये चीज है कि हम आपने स्टार्ट पॉलिटिक्स से ले लिया, मुज़ाकरात की बात की है। तो भट्ट साहब, ये है कि इस टाइम जो हम पार्टी एंड पे बात करें, PTI का जायचा मेरे सामने खुला हुआ है, ठीक है, कि पार्टी ये PTI जो है 25 अप्रैल 96 को जो है वजूद में आई। तो उस टाइम का हमने जब इसका नेटल जायचा क्रिएट किया, ठीक है। अब इस पार्टी की पोजीशन में देखें ना, तो आप देखें कि सियासी तौर पर इस टाइम पार्टी बहुत ज्यादा क्राइसिस में है। और आपने ये देखा, इसका सबूत ये पिछला एक साल है कि PTI अपना वजूद भी जो है इवन असम्बलियों में अपने नाम का अपना वजूद बरकरार नहीं रख सकी। और ये बहुत अननेचुरल, अनरेयर है, रेयर है ये चीज कि कोई पार्टी अपना नाम बरकरार नहीं रख सकी, अपना इवन वो इंतखाबी निशान बल्ला बरकरार नहीं रख सकी। तो आप इस सिनेरियो को अगर पीछे जहन में रखें ना, तो अभी देखें कि पार्टी इतनी ज्यादा क्राइसिस में है। हमारी जो सियारों की पोजीशन है वो हमें ये बता रही है कि इस टाइम पार्टी जो है वो अभी इनको कुछ पॉलिटिकल वो फेवर मिलने वाली नहीं नजर आ रही, जो हम लोग तवक्को कर रहे हैं या अभी पार्टी तवक्को कर रही है कि असम्बली। देखिए, अजीब सा सिनेरियो है कि इसको असम्बली में तो मौजूद है, लेकिन PTI नाम की कोई पार्टी वजूद में नहीं है, ठीक है, उनका बल्ला नहीं है मौजूद है। लेकिन वो अपने एंड पे, अब दूसरा एंड और एक देख लें कि एक तरफ PTI ने एजिटेशन शुरू करने का ऐलान किया है, एक तरफ जो है मुज़ाकरात की उनको दावत दी जा रही है, ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि अभी ना दोनों तरफ से टाइम गेन है। और अभी आप देखें तो इमरान खान साहब ने, जैसे आपने कहा कि वो उनका ऐलान किया, उन्होंने शहरयार अफरीदी साहब की तरफ से बात हुई है कि जी हम जो है, या इमरान खान साहब जो है वो सिर्फ आर्मी चीफ और DGI से बात करेंगी। तो ये चीज है कि अभी ना फ्रैंकली स्पीकिंग मैं इसकी जो है ना इस को क्लियरली स्टेटमेंट नहीं दे सकूंगा कि इनको पॉलिटिकल फेवर कोई मिल जाएगी, ठीक है। सियारों की पोजीशन इस टाइम बहुत टफ है इनकी, इनको कोई अभी असेंबली में या पॉलिटिकल एंड पे अभी फेवर नहीं मिलने वाली, ठीक है। अभी बात देखें, हमने एक तरफ तो देखा नून लीग हाथ बढ़ा रही थी कि जी हम मुज़ाकरात करते हैं, दूसरी तरफ जो है वो उन्होंने खुद ही स्टेटमेंट दी थी कि हम सिर्फ इनसे बात करेंगे। अब मिलिट्री को जब हम इधर इनके चार्ट में देखते हैं, तो इस टाइम जो है मिलिट्री जो है ना हमारी डायरेक्टली राहु से अफ्लिक्टेड है, ठीक है। जो मिलिट्री एंड पे जो है इनके PTI के चार्ट के साथ इतनी अच्छी वर्किंग रिलेशनशिप इनकी नहीं बन रही है, ठीक है। राहु इस टाइम जो है इनके मिलिट्री वाले सेक्टर में, फर्द वर्दी वाले सेक्टर पे, फौजी सेक्टर को इनको शदीद अफ्लिक्शन में लेके आ रहा है। तो अभी जो है ना ये कुछ अरसा
میرا خیال ان کی طرف سے ان کو وہ ریسپانس نہیں ملے گا جس کی وہ توقع کر رہے ہیں کہ وہ کر کے تو اپنی وہ پوزیشن گین کر لیں گے. تو ویری سوری ٹو سے مطلب پولیٹیکل سے فیور سے قطع نظر کہ ہم کسی بھی پارٹی کی بات نہیں کر رہے, ہم پاکستان کی بات کر رہے ہیں, تو ہم تو یہاں پہ ذائچے کی نظر سے دیکھیں گے. میں آپ کا ذائچہ, اس کا پارٹی کا ذائچہ بھی اسکرین پہ شیئر کروں گا آپ کے ساتھ. تو یہاں پہ ہم دیکھیں گے, ٹھیک ہے, آلریڈی ان کی جو ہے وہ کافی چارٹ میں کرائسس تو چل رہے ہیں, پولیٹیکل کرائسس چل رہے ہیں. ابھی ان کی وہ پولیٹیکل پاپولیرٹی بھی نہیں ہمارے سامنے آئے گی جو ان کا ایک خاصا رہا ہے, یا جو انہوں نے پچھلے 10 سال میں گین کی ہے پچھلے الیکشن میں, اس الیکشن میں, ٹھیک ہے. تو وہ ابھی وجود بھی ان کا جو ہے نا وہ ایز اے پی ٹی آئی اینٹی, ٹھیک ہے, وہ ابھی ان کو کچھ عرصہ لگے گا, محنت کرنی پڑے گی. اور یہ 2024 جو ہے نا, اس میں ان کو کافی زیادہ ان چیزوں کو گین کرنے کے لیے محنت کرنی پڑے گی. 2024 تک جو ہے نا, سر یہ اس سال اب اپریل چل رہا ہے, 4-6 مہینے مشکل ہے تھوڑے. سر محنت تو تب ختم ہو سکتی ہے نا کہ خان صاحب باہر آ جائیں. خان صاحب کے باہر آنے کے چانسز آپ نے کہا ہے کہ جی 22 مئی تک تو کوئی وہ نہیں ہے, اس کے بعد خان صاحب کی آسانیاں شروع ہوں گی. اب کیا ملٹری طرف سے جی کوئی آسانیاں ہیں؟ ملٹری کا چارٹ کیا کہتا ہے؟ سر دیکھیں, ابھی وہی چیز ہے, ایک طرف تو ملٹری کے ساتھ ہارٹ ٹاک بھی چلتی ہے, اور دوسری طرف سے ان سے مذاکرات کی امید بھی کی جا رہی ہے. اور چار ذائچے میں ان کے یہ سارے افلکشن میں چل رہا ہے, تو ہم اس کی لینگویج کو ہی پڑھیں گے کہ یہ کیا کہہ رہی ہے. تو یہ تو ابھی یہی بات ہے کہ ابھی میں پھر وہی رپیٹ کروں گا کہ جس گین کی ہم عام پبلک جو ہے وہ توقع کر رہے ہیں وہ ابھی گین نہیں ملے گی. لیکن چونکہ یہ سیاسی مذاکرات ہوتے ہیں, یہ ایک عرصہ لیتے ہیں, ٹھیک ہے, یہ ایک دن کی بات نہیں ہے کہ چلو جی صبح ہم ٹیبل پہ بیٹھ جاتے ہیں. چارٹ میں بھی ان کے ذائچہ میں بھی یہی ابھی شو کر رہی ہیں چیزیں کہ ابھی ان کو تھوڑا مذاکرات میں بھی ٹائم ہے. ہاں بیک گراؤنڈ میں پہلے بھی پچھلی اپنی ویلاگ میں بھی آپ سے بات کی تھی کہ بیک گراؤنڈ میں کچھ نہ کچھ چل رہا ہے, ٹھیک ہے. تو اس کی جو ہے ہم توقع کر سکتے ہیں کہ بیک گراؤنڈ میں پولیٹیکل اینڈ سے, ملٹری اینڈ سے, تو یعنی کہ کچھ نہ کچھ مقتدر قوتیں جو ہیں وہ کسی نہ کسی طور رابطے میں ہو سکتی ہیں. تو یہ چیز ہے کہ یہ بیک گراؤنڈ میں چل رہی ہے, تو امید ہے کہ انشاءاللہ کچھ توقع کی جا سکتی ہے, لیکن سلولی اینڈ اسٹڈلی. سر نون لیگ کی طرف سے جو ہاتھ بڑھانے کی بات ہوئی ہے, آج میاں نواز شریف صاحب کا ایک اجلاس بیٹھا ماڈل ٹاؤن میں, تو اس میں میاں صاحب نے یہ کہا ہے کہ جی میں جو سا ہے آپ پارٹی کی قیادت صدارت خود سنبھالوں گا. اور باقاعدہ رانا ثناء اللہ نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے آ کے کہا کہ جی نواز شریف صاحب اپنی اس کی پارٹی کی قیادت اب خود سنبھال رہے ہیں. تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کیا اس کو آگے لے کے چلیں گے اور مذاکرات خان صاحب سے کریں گے؟ جی جی بہت عاصم صاحب بٹ صاحب یہ معاملہ ہے کہ نواز شریف کو آپ نون لیگ کی سیاست سے, پاکستان کی سیاست سے ابھی مطلب مائنس تو نہیں کر سکتے. ڈیفینیٹلی وہ ایک بہت ہی تجربہ کار مستند سیاستدان ہے, کسی نہ کسی طور پہ وہ سیاست میں ان رہیں گے. اور یہ اب ان کی حالیہ ایکٹیویٹی آپ دیکھیں, دورہ چین جو ہے اس کے حوالے سے بھی مثبت رپورٹ سامنے آئی, اور اب وہ اور ان کے قریبی لوگ جو ہے ان کو سسٹم میں ان کرنا چاہ رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو ہم نون لیگ کی اور ان کی گورنمنٹ کی پوزیشن دیکھیں, نواز شریف صاحب کا ذائچہ ہم اس میں دیکھیں, ٹھیک ہے, تو وہ اتنا ماشاءاللہ پاورفل ہے کہ وہ کسی نہ کسی طور چاہے نہ چاہے, کسی کو اچھا لگے نہ لگے, وہ سسٹم میں ان رہیں گے. لیکن یہ چیز بھی سامنے ہے کہ وہ شاید اب اقتدار کی وہ لیول یا وہ حاصل نہ کر سکیں جو عام لوگ یہی توقع کرتے ہیں کہ وزیر اعظم یا پریزیڈنٹ یا اس پوسٹ میں چل جائے. یعنی اقتدار شاید نہیں حاصل کر سکیں گے, لیکن وہ اقتدار تو ایز اے کنگ کرتے میکر ہیں شاید. نا، اقتدار تو انہوں نے منتقل یہ کر دیا اپنے اقتدار بیٹے کے دیکھیں پاس. ان کی پارٹ ڈیفینیٹلی یہی میں عرض کر رہا ہوں کہ بطور نواز شریف بطور پرسن جو ہے وہ اقتدار شاید نہیں ان کو حاصل ہو سکے گا. اب وہی ہے کہ وہ ان کی قریبی رفقا میں چلا جائے, بیٹی کے پاس چلا جائے, بھائی کے پاس چلا جائے. ایز اے پارٹی نون لیگ تو ابھی اقتدار میں رہ سکتی ہے, لیکن خود میاں نواز شریف ان کا جو ہے نا وہ
اب تقریباً سمجھ لے کہ اب سیاست میں وہ رول نہیں رہے گا جو ہونا جس کی توقع کر رہے تھے لوگ الیکشن سے پہلے کہ شاید یہ اگر پارٹی ان کی پوزیشن میں آتی ہے تو وزیر اعظم ہوں گے، جبکہ ہم نے اس ٹائم بھی یہی باتیں کی تھی کہ ان کا جو ہے وہ رول جو ہے ایز اے وزیر اعظم نظر نہیں آ رہا، ٹھیک ہے؟ تو ابھی بھی ان کا سیاست میں وہ رول نہیں نظر آ رہا، لیکن وہ ایز اے اسٹیٹمنٹ یا اسٹیٹس مین یا کسی طرح جو ہے وہ ان دینے کی کوشش کر رہے ہیں، اور شاید دوسرے لفظوں میں آپ کہہ لیں کہ اپنی بیٹی کو گروم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، یا پارٹی پہ ہولڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں چلتی رہیں گی بہرحال آن اینڈ آف، تو یہ نہیں ہے بالکل سائیڈ لائن پہ ہو کے یا گوشہ نشین ہو جائیں گے، سیاست میں کسی نہ کسی طرح ان کا رول رہے گا، لیکن یہ چیز ہے کہ اب شاید وہ اقتدار جو ہے نا ان کے ذائچے میں ابھی نظر نہیں آ رہا۔ سر علی امین گنڈا پور صاحب کا کیا کہیں گے؟ کیا ان کی سیاست ان کے کیا عہدے سے ہٹایا جا سکتا ہے؟ نہیں سر، ابھی ایسی ان کو کوئی سویئر سیاسی پولیٹیکل تھریٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے، گنڈا پور صاحب ابھی کنٹینیو کریں گے، تو ابھی میرا نہیں لگ رہا، ہم تو ان کی جو ہے سیاروں کی پوزیشن میں بات کریں گے کہ ابھی ایسا میرا خیال ہے وہ کنٹینیو کریں گے اپنا آفس جو ہے۔ اچھا سر، اگر بات کریں خان صاحب کی، تو خان صاحب کی طرف سے کوئی برف پگھلنے کا امکان ہے؟ سر خان صاحب جو ہے وہ ان کے جو بھی اصول ہیں، جو بھی انہوں نے اپنا مائنڈ سیٹ بنایا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، بہت وہ دوسرے کہہ لیں کہ مذاکرات کے معاملے میں وہ بہت سخت ہیں، ٹھیک ہے، اپنی اسٹیٹمنٹ اپنے ڈٹرمنٹس جو ہیں اس میں وہ جو ہے وہ جو سٹینڈ لیتے ہیں پھر اس پہ وہ کھڑے رہتے ہیں، یہ چلے ان کی مطلب ایک خوبی بھی ہے۔ سیاستدان ڈیفینیٹلی اپنی وہ ٹرمز پہ ہی بات کرتا ہے، اسی پہ گین کرنا چاہتا ہے، تو یہ چیز ہے کہ مطلب ابھی خان صاحب اگر مذاکرات کریں بھی تو میرا خیال وہی بات ہے کہ اپنی شرائط پہ کریں گے، اور آج انہوں نے ایک میجر شرط تو اناؤنس کر دی ہے نا کہ میں صرف ملٹری سے بات کروں گا اور پولیٹیکل لیول پہ بات نہیں کروں گا، تو یہ ہے کہ اب اس میں تھوڑا ٹائم لگے گا، یہ نہیں ہے کہ سڈن نہیں ہو سکے گا، اور یہ ایک مہینہ مئی کا مہینہ تو ابھی کسی نہ کسی طور جو ہے نا وہ گزارنا پڑے گا، ٹھیک ہے، اس کے آگے پھر تھوڑا تھوڑا برف پگھلنا شروع ہو جائے گی۔ مئی کا مہینہ گزارنا پڑے گا، آگے برف پگھل جائے گی، اور امید ہے کہ کہیں نہ کہیں خان صاحب مذاکرات کریں گے، مگر خان صاحب اپنی منوا کے ہی مذاکرات کریں گے۔ بہت شکریہ سر، سلام پاکستان۔ جی بہت شکریہ بٹ صاحب۔